IMF نے ٹویٹ کیا ہے کہ 2023 میں بھارت 6.1% گرو کرے گا. بھارت اکیلی اکانومی ہے IMF کی لسٹ میں جو اگلے سال 2023 میں 5% سے اوپر گرو کرے گی. باقی تمام ملک نیگیٹو میں جائیں گے, چاہے وہ US ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو یا پھر اٹلی ہو. انڈیا کے علاوہ تمام ملک خسارے کا شکار ہوں گے کیونکہ اینڈ آف دس ایئر بہت زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے. اس کے علاوہ IMF کے آفیشلز نے انڈیا کے کیش ٹرانسفر اسکیم اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے سوشل ویلفیئر پروگرامز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے بہت سارے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی بہترین مثالیں سیٹ کی ہیں. اسی مدے پر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. سر, IMF نے ٹویٹ کیا ہے کہ 2023 میں بھارت 6.1% گرو کرے گا. اکیلی اکانومی صرف بھارت کی ہے جو گرو کرے گی IMF کی لسٹ میں. باقی تمام کنٹریز جو ہیں وہ اگلے سال 2023 تک خسارے کا شکار ہوں گی, چاہے وہ US ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, اٹلی ہو. کیا لگتا ہے کہ کس بحاف پر IMF نے یہ لسٹ تیار کی ہے اور اتنی بڑی پریڈکشن کی ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو اکنامیکلی دیکھا جائے نا, جیسے کوئی بھی اکانومسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو IT کی پروڈکٹس ہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں, کہ جو یہاں سے وہ زر معدلہ کما رہے ہیں وہ سعودی عرب کی آئل پروڈکٹ سے زیادہ ہے. ایک تو اس طرح کی بہت ساری جس میں انڈیا جو وہ ریمیٹنس اکٹھا کرتا ہے اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ان کی اکانومی جو گرو کر رہی ہے. لیکن ایک دوسری یہ کہ پالیسیز بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ بنائی جاتی ہیں. رشیا کی وار ہو گئی یوکرائن کے ساتھ, اور چائنا جو دنیا میں ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن رہا ہے جو کہ USA کو شکست دینے کے قریب ہے. اس سینیریو کے اندر انہیں چائنا کے ہم پلہ ایک ایسی طاقت کھڑی کرنی معاشی جو چائنا سے آگے ہو. سو یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور اسے کافی ساری چیزوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ان کی FATF ہو گیا, ان کی شرائط پوری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. اور انڈیا جو ہے ان کی اپنی محنت بھی ہے, جمہوریت ہے, وہاں ہماری طرح ڈرامے نہیں ہوتے, وہاں واقعی جمہوریت ہے. تو سو اس لیے اور ان کو ایک مخلص لیڈر ملا ہوا ہے. گو کہ مودی میرا دشمن ہے, میں پاکستان کو دشمن مانتا ہوں. انہیں ہمیں ہر چیز میں ڈسٹرب وہ کر رہے ہیں, ہمارے دریاؤں کا پانی وہ بند کر رہے ہیں. کوئی ایسا کشمیر کا ایشو ہو گیا, کوئی ایسا موقع نہیں جہاں وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہا, لیکن وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے. IMF نے ٹویٹ کیا ہے کہ 2023 تک انڈیا 6.1% گرو کرے گا. انڈیا اکیلی اکانومی ہوگی جو اگلے سال 5% سے اوپر تک گرو کرنے والی ہے. باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ نیگیٹو میں جائیں گی, خسارے کا شکار ہوں گی. کیا وجہ ہے کہ IMF نے اتنی بڑی پیشن گوئی کر دی ہے؟ دیکھیں, ایک تو اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو اتنا مجھے آئیڈیا تو نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنس کا, لیکن انڈیا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, ایز کمپیئر ٹو پاکستان اسپیشلی, ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے IT کی فیلڈ میں, انٹیلیجنس کی فیلڈ میں ان کا ریونیو اور ان کی امپورٹ ایکسپورٹ ریٹ ایز کمپیئر ٹو امپورٹ یہ بہت آگے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اکانومی ہے کسی بھی کنٹری کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ایکسپورٹ ریٹ پہ. ہمارا جیسے امپورٹ ریٹ زیادہ ہے تو ہم لوگ انڈر ڈیولپڈ ہیں, لیکن انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک اسی وجہ سے IMF نے کہا ہوگا کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ ایکسیلریٹ کرے گی. IMF نے ایک ٹویٹ کی ہے, اس ٹویٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 2023 میں بھارت 6.1% جو ہے گرو کرے گا. انڈیا ایک اکیلی اکانومی ہوگی جو 5% تک جو ہے گرو کرنے والی ہے. ادروائز باقی تمام کنٹری جو ہے وہ نیگیٹو میں جائیں گی, چاہے وہ US ہو, اٹلی ہو, فرانس ہو. کیا کہیں گے اتنی بڑی پیشن گوئی کر دی ہے, کیا اس کے پیچھے کیا ریزن نظر آتی ہے کہ سوائے انڈیا کے اور کوئی کنٹری گروتھ کی طرف نظر نہیں آ رہی IMF کو؟ میڈم, سب سے بڑا اس کے پیچھے ہمارے کنٹری کے اندر نا پولیٹیکل فیکٹر ہے. ہمارے کنٹری کے اندر کوئی انویسٹر آتا ہی نہیں ہے. اس کی 4-5 ریزنز یہ ہیں کہ ہمارے کنٹری کا جو پروسیجر ہے نا وہ بہت ہی عجیب طرح کا ہے اور بڑا ہی نا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے. کوئی بھی کنٹری کمپنی یا کوئی بھی نیو انویسٹر, دوسرا فورن انویسٹر پاکستان کے اندر اگر آ کے انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتا ہے نا, تو سب سے پہلے جو آ جاتے ہیں نا ان کے کمپیٹیٹرز ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ان کو جو
गवर्नमेंट ने प्रोस्पेक्टस बनाए हुए हैं कि भाई ये चीज़ें फॉलो करनी है आप लोगों ने कंपनी बनाने के लिए। वो जब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, लाइनों में लगना पड़ता है, ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं है, बहुत सारी और रीज़न्स हैं। वो टैक्सेशन का मसला है, जैसे हमारे साथ चाइना है, इंडिया है, उन्होंने भाई बड़ी कमिटमेंट्स अच्छी की हैं कंपनीज़ के साथ और उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स दी है। टैक्सेशन के अंदर उनको मतलब कि कॉन्फिडेंस मिली है कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपना जाके पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना के अंदर।